السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ثم بعد. حضرت محترم، وصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں وصیت کی مقدار اور وقت کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ پہلے کر لیتے ہیں، کچھ اپنے آخری مراحل میں کر لیتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ اور جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سختی سے منع بھی فرمایا ہے اور اس کو بدلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور یہ وصیت جو ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اکارڈنگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں آخری مراحل میں وصیت کا حکم دے دیا، تاکہ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری نیکیوں کا سلسلہ برقرار رہے۔ تو اگر وصیت ایسی کرتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا اور وہ آخری مراحل میں اپنے آخری وقت میں ایسی وصیت کرتے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ خاک میں مل جائیں اور اس کا گناہ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ بھی جاریہ، کہ وہ بھی چلتا رہتا ہے اور وہ بھی چلتا رہتا ہے انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی۔ ایک بندہ ایسا ہے اس نے گناہ کے کام کیے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی صدقہ خیرات کر دی، کبھی نہ کیا، کبھی کچھ ہے، لیکن وہ اپنے آخری مراحل میں کوئی ایسی نیکی سر انجام دیتا ہے یا ایسی نیکی وصیت کر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کا وہ صدقہ جاریہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں بہت خاص قسم کا خیال رکھنا چاہیے، یہ خاص طور پر وصیت کے معاملے میں، کیونکہ پچھلی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ لازمی کر کے جائے، اس کو تحریری فارم میں بھی ہے، اس کو لے کے جائے، لکھ کے جائے۔ تو اس کے متعلق ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ جو ہے وہ اچانک فوت ہو گئی، تو انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی وصیت نہیں کی، تو اب میں اس مال کو کس طریقے سے استعمال کروں یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ تو اگر وہ وصیت کرتی، اگر وہ اس وقت بول پاتی یا اگر اس وقت وہ وصیت کر چکی ہوتی تو لازمی جو ہے وہ اپنے مال کے بارے میں صدقے کی وصیت کرتی کہ میرا مال جو ہے وہ اتنا حصہ جو ہے وہ لازمی صدقے کے طور پہ دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کیا میری والدہ نے تو وصیت نہیں کی، لیکن اگر میں اپنی جانب سے ان کے لیے صدقہ کرتی ہوں تو کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل ملے گا، اولاد جو بھی نیک اعمال کرتی ہے اس کا ثواب جو ہے اس کے والدین کو ملتا ہے۔ تو اس سے ایک جو مین چیز جو ہے، سب سے مین چیز جو وصیت کرنے والی ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ بیٹا میرے جانے کے بعد نیک اعمال کرنا، میرے جانے کے بعد جو صدقہ خیرات کرنا، یہ مال جو ہے جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے حلال طریقے سے استعمال کرنا، حلال طریقے کی جگہ پہ لگانا۔ تو یہ تمام وصیتوں کا جو ہے، لیکن اکثر ہمارے سامنے کہ جو وصیتیں ہم کر کے جاتے ہیں جو لازمی جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ میری بہت خدمت اس نے کی، میرے ساتھ اس نے بہت کاروبار میں ہاتھ بٹایا تو اس کو زیادہ دے دینا، یا یہ مال جو ہے وہ اس کو دے دینا، وہ اپنے فرض سے تقسیم کر لے، یا میری فلاں بیٹی کو دے دینا۔ یہ طریقہ کار جو ہے اس سے ایک تو
پریشانی اولاد کے لیے بھی ہے، دوسری کیونکہ اولاد جو ہے جس کے پاس ہمیں مثال کے طور پر سارا مال جو چلا گیا، بڑا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے جو بھی ہے، جس کے نام بھی وہ کر کے گیا، جس کی وصیت کی بھی وہ کر کے گئی، اس کے پاس اب مال سارا چلا گیا ہے وصیت کے مطابق، تو کیا وہ واپس دے گا صاحب؟ بالکل بھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی مجھے والداں، اگر وہ سمجھدار ہوگا، دین کو سمجھتا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ میرے والد نے جو ہے وہ یہ وصیت کیا، یہ صحیح نہیں کی، اس کو میں بدل کے جو ہے وہ سب کو برابر طرح تقسیم کروں گا جو طریقے کا۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بھی حکم دیا کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جو گزرے ہوئے والد ہیں جو بھی ہے وہ وصیت غلط کر گئی ہے، فاصلح بینہم، تو اس کو جو ہے اس کے متعلق اصلاح کرو، اس کو صحیح کرو، درست کرو اس کو، فلا اثم علیہ، اس کے متعلق تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم نے کسی کی وصیت کو بدلا۔ تو یہ لازمی ہے، اور اکثر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اولاد جو پیچھے ہے، جس کے پاس جو ہے وہ مال آ چکا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ جس کے متعلق وصیت کر کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابا جی کر کے گئے ہیں، اب میں بدل نہیں سکتا۔ یہ قطعاً طور پر جو ہے وہ جھوٹی بات ہے کہ میں بدل نہیں سکتا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، اب میں اس کے متعلق کیا کروں؟ تو اس کے متعلق جو ہے وہ لازمی پوچھ ہوگی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے متعلق فرمایا ہے، اس کے طریقہ کار بتایا ہے، تو ہمیں چاہیے اس طریقے کے مطابق چلیں تاکہ ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں اور برکتیں بھی نازل ہوں۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے پریشانیاں، مشکلات، اور وہ مال جو ہے جو غلط طریقے سے کسی کا حق جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہے، کتنی دیر رکھ لے گا؟ 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، سال، کتنے دن رکھے گا؟ بعد میں اس کا جواب جو ہے وہ قیامت والے دن میں دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضرت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ان کو حل کرنے کے، اور اس کے قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہمیں اس کو سر انجام دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔